الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے رستے میں خرچ کر لو، وگرنہ وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ انسان بیع کر سکے گا، یعنی خرید و فروخت کر سکے گا، نہ ہی وہاں پہ کوئی دوستی چلے گی، نہ ہی وہاں کسی کی سفارش یعنی دھکے والی سفارش نہیں چلے گی، اور والکافرون هم الظالمون، جو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دین کے اوپر نہیں عمل کرتے، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یعنی کلمہ توحید نہیں پڑھتے، ایسے لوگ کافر ہیں، اور اللہ نے فرمایا هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے فرمایا وجہ کیا، یہ ظالم کیوں ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے یہ ظالم لوگ ہیں۔ آگے آ رہی ہے آیت الکرسی سے کہا جاتا ہے آیت الکرسی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا ہے ابی قرآن میں عظمت والی آیت کون سی ہے، سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، خدا کی قسم ہے اس کے قبضے میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی، ہونٹ بھی ہوں گے، اور اللہ کے سامنے ہی اللہ کی تسبیحات بیان کرے گی، اور اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 4 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گویا کہ آیت الکرسی کے برابر ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک دفعہ میرے پاس ایک کھجور کی بوری پڑی ہوئی تھی، رات کے وقت دیکھا میں نے ایک بندہ ہے، جانور ہے، اور ایک لڑکے کی شکل سے میں آیا، اور وہ کھجور سے لے کے جا رہا تھا، اور میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہماری کھجوروں سے کچھ نہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یہ؟ تو ایک دن میں نے نوٹ کیا، میں پہرا دیتا رہا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے نوجوان لڑکا سا لیکن ہے جانور کی شکل سا، آیا اور وہ کھجور وہاں سے لینے لگا
میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جن ہے یا انسان؟ کہا جی جن۔ کہا اپنا ہاتھ ادھر کرو، اس نے اپنا ہاتھ کیا تو کہنے لگے بالکل کتے کی طرح اس کا ہاتھ تھا۔ اس جن کا ہاتھ کس طرح تھا؟ کتے کی جس طرح بال ہوتے ہیں آخر ناخون سے ہوتے ہیں، ایسے کتے کی طرح اس کا ہاتھ تھا۔ تو حضرت ابی نے کہا یہ تو روز کیوں ایسے کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ آپ صدقہ دینے کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، تو ہم بھی اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے یعنی کہ تمہیں قابو کرنے والی آیت کون سی ہے؟ کیا طریقہ تمہیں قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھتے رہو تم ہمیں قابو کر سکتے ہو۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے پاس لے کے چلے گئے، صبح ہوئی آپ صلی اللہ کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ رات میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا ہے، تھا تو جھوٹا لیکن بات کیسی کر گیا ہے؟ سچی کر گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ایسے ایک مشہور ہے، وہ بھی صدقے کی ایک چیزیں پڑی تھی، وہاں پہ سامان پڑا تھا، ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے تھے، پہرا دے رہے تھے، تو رات کو شیطان وہاں سے چوری کرنے کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ بوری میں بھر رہا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا تو پکڑنے کے ساتھ اس نے کہا ترلے منت شروع کر دیے کہ میرا بڑا آل و عیال ہے، میں بڑا ماڑا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو ابو ہریرہ کو اس کے اوپر ترس آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جا کے نبی علیہ السلام کو ایسے ایسے بتایا کہ ایسے ایسے رات کو ایک آیا تھا، اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ کہا جی وہ تو بڑے ترلے منت کر کے گیا، آپ نے فرمایا کل پھر آئے گا، وہ صبح پھر آئے گا، رات کو رات ہوئی پھر وہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر بڑا یقین تھا، بلکہ سارے صحابہ کو یقین تھا، اور ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو بھی لفظ نکلیں گے وہ کیا ہے؟ سچ ہے، حق ہے، ان کے علاوہ کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رات کو پیرا پھر دینا شروع کر دیا، رات کو پھر وہ آ گیا، اب پھر پڑھنا شروع کیا، پھر حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیا، اس کو پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ آج تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں کل بھی وعدہ کیا تھا، اس نے کہا ترلے منت پھر شروع کر دیے، میں بڑا مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا اس کو۔ پھر نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا گیا، رسول اللہ پھر اس نے ایسی ترلے منت کی، مجھے پھر ترس آ گیا اس کے اوپر، کیا کرتا؟ وہ تو اس نے تو اتنے ترلے منت کر دیے، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کل پھر آئے گا، صرف اس کی بس ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کل وہ پھر آئے گا۔ اب کل ہوئی پھر رات کو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پہرا دینا شروع کر دیا، رات ہوئی پھر وہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے پکڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا، تو ہر روز آ کے جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا اور ترلے منت کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے چھوڑ دینا۔ کیا چیز ہے؟ کہ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کو جا کے صبح بتائی، آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی اگر انسان پڑھ کے سوئے، اللہ اس کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک فرشتہ رب العالمین مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ تو بھی آیت الکرسی کے فضائل۔ اب ترجمہ سنیے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اور الہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بھائی کئی دفعہ آپ کو سمجھایا، الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اندر بڑی بڑی دو صفتیں کم از کم ضرور پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی بڑی بڑی صفتیں؟ عالم الغیب ہو اور مختار کل ہو، عالم الغیب ہو اور مختار، یہ بڑی بڑی دو صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہوں تو وہ کیا ہے؟ الہ ہے۔ ہم نے پوری کائنات میں دیکھا، دھیان کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اور بہت سارے احادیث میں واقعات ملتے ہیں ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہاں پہ اختیار نہیں چلا، صحابہ کو شہید کر دیا، نبی علیہ السلام کو مہینے بعد پتہ چلا ہے۔ اور علم غیب کا یہ معاملہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ہار تلاش کرنے کے لیے پڑھایا، پھرتے رہے تلاش کرتے رہے، لیکن جب چلنے لگے ہار تھک گئے، دیکھا وہ ہار جس اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ہار وہاں پہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام امام الانبیاء کا ہے،
سب سے اونچا مقام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جب وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہوں کہ مختار کل ہوں، پھر کائنات میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لیے پھر الہ اور معبود صرف کون ہوگا؟ اکیلا اللہ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرما رہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، یہاں پہ تیسری دفعہ یہ دعویٰ آیا ہے۔ کتنی دفعہ دعویٰ آیا ہے؟ پہلی دفعہ آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو۔ وہاں پہ دعویٰ ذکر کیا، مسئلہ توحید ذکر کیا، اور مقصد کیا تھا کہ پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، پکار کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہاں پہ دوسرے سپارے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا الہ اکیلا الہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ بیان ہوا، یعنی مسئلہ توحید بیان ہوا۔ اب یہاں پھر مسئلہ توحید کا دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، 10 دلیلیں آئیں گی۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ دلائل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك.